نماز کے اندر بھی ہماری بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، اکیلا نماز پڑھتا. جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ تم اس کو دیکھ کر کام کرو. کھڑے ہوئے جی نماز کے لیے سب بنا کے سبوں میں بیچ میں خلل نہیں رہنا، کھلی جگہ نہیں رہنا، قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہونا چاہیے. اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. شیطان کھلی جگہ نہیں تو دوسرے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. امام صاحب اللہ اکبر ہاتھ مان لیں گے، اس کے بعد ہم کو اللہ اکبر کر کے ہاتھ ماننا. امام صاحب کے ساتھ ساتھ ہم نہیں کرنا. اللہ کے رسول کیا فرمائے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم ان کو دیکھ کر وہ کام کرو. کبھی وہی کرنا چاہیے، ہاتھ اٹھانا چاہیے. کتنی دور ہاتھ اٹھانا چاہیے؟ بہت سارے لوگ ایسا نہیں جی حالت ہی جو ہے نا ہر کام سنت کے مطابق کرتے. ہاتھ اٹھائے جی کھلی نہیں انگلیاں، سادہ. کہاں تک اٹھائے؟ کندھے تک اٹھائے، کان کے لوہے کی طرف اٹھائے. چاہیے سے ایسے کرنا چاہیے، ایسے نہیں ایسے بھی. دیکھو سنت میں جیسے آیا ویسے ہر چیز ہماری قبلے کی طرف ہونا چاہیے. ہر چیز ہماری قبلے کی طرف ہونا چاہیے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر چیز قبلے کی طرف ہونا چاہیے. ہاتھ ہی ایک ایسی چیز ہے تو قبلے کی طرف نہیں رہتا ہے، اس لیے شروع کرتے ہوتے قبلے کی طرف کر کے ہم کو ہاتھ اٹھانا چاہیے. پھر اس کا ہاتھ باندھ لیتے ہیں. ہاتھ باندھنے میں حدیثیں یہ کہ صاحب سینے پر ہاتھ باندھے ایسے بھی ہے، اور یہ ہے کہ صاحب ہاتھ باندھے بائیں ہاتھ پر داہنا ہاتھ رکھے، ایسا دونوں ہے. لیکن نیچے باندھنے کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. نیچے باندھنے کے ہاتھ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. حدیث پر عمل کریں تو کتنا ثواب ملے گا. اسی لیے امام قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کوئی نماز پڑھتے ہیں ان کو 10 میں 1 ثواب ملتا، کسی کو 10 میں 2 ثواب، کسی کو 10 میں 3 4 5 6 7 8 9 10 سنت کے مطابق پڑھے پورا ثواب ملتا ہے. ہماری نظریں کہاں رہنا چاہیے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں؟ وَيَنْظُرُ حَيْثُ يَسْجُدُ، سجدہ کرتے نا وہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دینا. ادھر ادھر نہیں دیکھنا. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ادھر ادھر دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ وہ شیطان کا حملہ ہے. شیطان تم کو نماز سے غافل کرنا چاہتا ہے. البتہ تشہد کو جب بیٹھتے ہیں ہماری نگاہ کا رہنا ہے، جہاں انگلی ہے تشہد میں وہاں ہماری نگاہ ہونی چاہیے. باقی پوری جگہ رکوع میں بھی، سجدے سے اٹھ کر بھی، کھڑے ہو کر بھی وہیں دیکھنا چاہیے جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں. اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. یہ سب سنت کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے کتنا فائدہ ہوگا جی، کتنا ثواب ملے گا. 10 نمبر کو 10 نمبر لے جائیں گے. تو نماز کی اصلاح ہمارے لیے بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھو میں جیسے نماز پڑھتا ہوں نا ویسے تم بھی نماز پڑھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرتبہ صحابہ کو نماز سکھانے کے لیے ممبر چڑھے، ممبر کے اوپر چڑھے ہو کے سب بتائے ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا. پھر اس کا سجدہ جب کرنا تھا نیچے اتر کر سجدہ کر کے بتائے اللہ کے رسول. یہ ساری باتیں ہم کو بھی کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے جی. جب اللہ اکبر بول کے شروع کیے نا ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ بھی صحیح حدیث ہے.
بھی صحیح حدیث ہے، اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں، ورنہ تو اللہ مقاعد بینی و بین خطایا یہ دعا بھی کر سکتے ہیں۔ حاجت اس عام طور پر اللہ مقاعد بینی و بین خطایا پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایک کے بعد آپ تیری دیر خاموش رہتے ہیں کیا پڑھتا ہے اللہ کے رسول؟ کہا یہ دعا پڑھتا جی اللہ مقاعد بینی و بین خطایا یہ پوری دعا اللہ کے رسول نے ہم کو بتائی۔ دعا یاد کرنا جی، دعا یاد کرنا، ایسا نہیں ہے کہ صاحب کھڑے ہو گئے آپ وہ جتنی چیزیں ہیں امام کرتے نا ہم بھی کریں گے۔ اللہ کے رسول کیا بولے اذا کبر فکبروا، جب اللہ اکبر کا شروع کرتے ہیں امام تو بھی اللہ اکبر بول کے شروع کرو۔ بہت سارے دعا پڑھتے نہیں، امام جو ہے اللہ اکبر بولتے سمع اللہ لمن حمدہ بولتے، کوئی نہیں پڑھتے، خاموش رہتے نہیں جی پوری دعائیں آپ کو بھی پڑھنا ہے، ساری دعائیں پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر بولے اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ بولے سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد۔ سبھی اللہ علیہ تو بولنا کیا امام کے پیچھے پڑھے، اکیلے پڑھے تو بولنا، امام کے پیچھے ہاں تب بھی بولنا، یہی مسئلہ صحیح ہے کہ صاحب سبھی اللہ علیہ امام کے پیچھے پڑھے تو ہم بھی بولیں گے۔ رکوع کی دعا کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم نہیں، سبحان ربی اس کو بولے بہت سارے لوگ ربی العظیم پڑھتے نہیں جی، غلط دعا ہے۔ سبحان ربی العظیم پڑھے، امام کے پیچھے ہیں تو امام جب تک نہیں اٹھتے رکوع سے تب تک پڑھتے رہیں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، آہستہ آہستہ پڑھیں گے، ٹہر کر پڑھیں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، ایسے نہیں پڑھنا جی، یہ گویا اللہ کی تعریف نہیں ہے، یہ تو ٹہر کر پڑھے سبحان ربی العظیم عظیم سبحانک اللہم وبحمدک اللہم استغفر، یہ بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ سجدے میں جاتے ہیں نا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھنا، سبحان ربی یاد رکھو، سبحان ربی ربی الاعلیٰ بولے اعلیٰ کے رب کی باقی ہے، اعلیٰ کے رب کی اللہ کی باقی جو اور اونچا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اسی طرح دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاجتہدوا فی الدعاء فقبلوا ان یستجاب لکم۔ دیکھو جی جب تم سجدے میں جاتے ہو اللہ سے بہت قریب ہو جاتے ہو، دعا کرو جی، دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ سجدے میں بھی دعا کر سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھنا سجدے میں، رکوع میں قرآن نہیں پڑھنا، دعا کر سکتے، دعا کر سکتے۔ چاہے تو آپ کو دعا یاد ہے عربی میں دعا کیجئے، نہیں آپ اپنی زبان میں دعا کیجئے، نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، سب میں آپ دعا کر سکتے ہے نا۔ سبحان ربی الاعلیٰ جیسے 2 گھنٹے 3 گھنٹے پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں اپنی زبان میں۔ اس کا 2 طریقہ ہے، ایک تو یہ کہ سبحان ربی الاعلیٰ بول کر دل سے اللہ سے دعا کرے، دل سے، زبان ہلائے نہیں، پھر بولے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر دعا کرے دل سے، ایسا کر سکتے جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم جو ہے اپنی زبان میں دعا کر سکتے، اردو میں ہو تیلگو میں ہو دعا کر سکتے نا، اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سجدے سے اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھنا، گھٹنے پر دونوں ہاتھ رکھنا، دونوں سجدے کے بیچ میں، اس میں بھی دعا کرنا چاہیے اللہ مغفرلی ورحمتہ وعلیہ وآلہ وسلم۔ 7 دعائیں ہیں مختلف حدیثوں میں،
یہ دعا پڑھتے ہیں، پھر سجدے کو جانا، اطمینان کی نماز پڑھنا، جلدی بازی کی نماز نہیں پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے مسجد میں داخل ہوئے، تو مسجد میں داخل ہوئے تو 2 رکعت نماز پڑھتے بیٹھنا، گئے نماز پڑھ کے آ کے اللہ کے رسول کو بھی سب کو سلام کیے، اللہ کے رسول کے سلام کا جواب دیا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جی تمہاری نماز نہیں ہوئی، اور ایک بار نماز پڑھو، جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر آئے، پھر سلام کیے، پھر اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ نہیں جی جاؤ اور ایک بار پڑھو، 3 مرتبے پڑھے، 2 رکعت نہیں جی نماز ہوئی نہیں۔ اللہ کے رسول یہی نماز بھی آتی نا، آپ سکھائیے، دیکھو جی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا، قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ، وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ، پھر اللہ اکبر کہو، پھر اس کا جو کچھ قرآن یاد ہے اس کو پڑھو، رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو، جلدی نہیں کرنا، سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو۔ یہ اللہ کے رسول نے ہم کو سکھایا۔ جلدی نماز پڑھے تو ہماری نماز ہوتی نہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ 1 منٹ میں 2 رکعت پڑھنے والے بھی ہیں، کیا پڑھتے معلوم نہیں، کیسے پڑھتے معلوم نہیں۔ اعلیٰ حدیثوں کی نماز اطمینان کی ہوتی، خرابی بھی ویسے ہی، فرض نماز بھی ویسی ہوتی ان کی، اطمینان کی ہوتی، اور خرابی میں یعلمون تعلمون والی نہیں پڑھتے، جلدی پڑھتے، رکوع ہو جاتے ہیں، ویسا نہیں کرتے، اطمینان کی نماز ہوتی ہے۔ ایسے ہمارے بچے بھی دیکھیں گے تو ان کو دیکھ کر ہمارے بچے بھی سیکھیں گے، ایسا ہونا چاہیے۔ پیٹھ جب رکوع کو جاتے ہیں، ہماری پیٹھ اور سر برابر رہنا، اونٹ کی طرح نہیں رہنا، اور اسی طرح بعض لوگ جب چھٹ جاتے، کھبڑا بولتے نا، کمر چھٹ جاتی ہے، ویسا نہیں جی، سیدھا رہنا۔ کہاں دیکھنا؟ سجدے کی جگہ دیکھنا، اور جو پاؤں کو دیکھتے رہتے، پاؤں کو دیکھتے رہتے، جی سجدے کی جگہ دیکھنا۔ تو پھر سمجھا اللہ لمن حمدہ بولے، ہاتھ پھر اٹھائے، دونوں سجدے کے بیچ میں ہاتھ نہیں اٹھاتے، باقی 2 رکعت کے بعد بھی، رکوع کو جاتے وقت بھی، رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی سمجھا اللہ حمدہ بول کے ہاتھ اٹھاتے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت کے بعد 4 رکعت کی نمازیں تشہد کو پڑھتے۔ تشہد میں کیا کرنا؟ تشہد میں ایک تو تحیات للہ پڑھتے، یہ پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دونوں پڑھنا یہی صحیح طریقہ ہے۔ اگر جب لوگ صرف تحیات پڑھتے، پہلے تشہد میں ضرور نہیں پڑھتے، علماء نے لکھا نہیں، دونوں پڑھنا، پہلے تشہد میں بھی، دوسرے تشہد میں بھی۔ جب وہ تشہد پڑھتے ہیں دل کو دیکھتے، اللہ نے کی جہاں تک بات ہے، بعض حدیثوں میں آیا اللہ کے رسول جو ہے پوری ہلاتے تھے، تشہد میں گھٹنے میں جب ہوئے، یہ ہاتھ تو سیدھا رکھتے، یہ ہاتھ کیسا رکھنا، یہ ایسا ہلکا بناتے، اور یہ بڑی کھڑی کرتے، یہ تو ایسا، دونوں طریقہ بھی ہے، ایسا بھی رکھ سکتے بڑی اور ایسا بھی رکھ سکتے، دونوں طریقہ جائز ہے۔ عورتوں کی نماز میں مردوں کی نماز میں کوئی فرق ہے کیا؟ اللہ کے رسول کو بولے سلو کما رہی تم نے وسلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم بھی نماز پڑھو، عورتوں کا الگ سے نہیں بولے، البتہ وہ ضعیف حدیث میں ہے کہ عورتیں مینڈک کی طرح سجدہ کریں گی، مینڈک کی طرح سجدہ کریں گی، ایسے بات ضعیف حدیث میں آیا ہے، بہت ساری عورتیں ویسے سجدہ کرتی ہیں، لیکن حدیث میں صحیح حدیث میں عورتوں کا سجدہ ایسا نہیں ہے۔ پھر آخری تشہد ہے، وہ بھی ضروری ہے، اس میں کیا چیزیں؟ 2 ضروری چیزیں ہیں،
तहियात पढ़ना, जरूर पढ़ना। उसके बाद जो चाहे आप दुआ कर सकते हैं, जो चाहे दुआ कर सकते हैं। क्योंकि दुआ याद नहीं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, यही पढ़ते रहिए। कोई बात नहीं, इमाम के पीछे है तो अकेले पढ़ते हैं, कभी दुआ करके आप नमाज से फारिग हो जाएंगे कि नमाज के लिए इतनी बातें जरूरी हैं, आपको मालूम होना चाहिए। नमाज के बाद सलाम करने के बाद अस्तगफिरुल्लाह 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 3 बार बोलते, अल्लाहुम्मा तस्सलाम तबारक या जल्ल वल अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअतिअ लिमा मनअत वला हिम्मा बिल्लति पहले कैसे दुआ पढ़ते हैं। फिर तस्बीह पढ़ते हैं। तस्बीह अगर गाने से पढ़ते हैं कोई बात नहीं, पढ़ सकते, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया उंगलियों से तस्बीह पढ़ो जी। 33 मरतबे सुभान अल्लाह, 33 मरतबे अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबे अल्लाहु अकबर और 1 मरतबे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इतना सवाब है जी। सलाम करते हुए नहीं भागना, ये सब दुआएं करके जाना चाहिए। सुन्नत है जी, फजर से पहले 2 रकात सुन्नत, जोहर से पहले 2 रकात, नहीं तो 4 रकात सुन्नत, जोहर के बाद 2 रकात सुन्नत, मगरिब के बाद 2 रकात सुन्नत, इशा के बाद 2 रकात सुन्नत। इसको बोलते हैं सुन्नत मुअक्कदा। अल्लाह के रसूल कभी नहीं छोड़ते थे। मदीने में रहे तो सफर में गए, फजर की सुन्नत पढ़ते थे, लेकिन जोहर से पहले, जोहर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद सुन्नत नहीं पढ़ते थे अल्लाह के रसूल सफर में। मदीने में रख पढ़ते थे। क्या फायदा है सुन्नत का? हमारी नमाजों में त्रुटि, कोताही, गलती हुई तो अल्लाह कहकर देखो मेरे बंदे की सुन्नत नमाजें हैं क्या? हाँ अल्लाह फिर कैसे बताओ जी कि 4 सुन्नत को 1 फर्ज से बराबर करके उनकी नमाज को माफ करो। 4 की नमाज पढ़ के ये तो भूले, भूल गए, नहीं पढ़े, वो कभी क़यामत में देंगे। आम तौर पर राजनीति साफ कर सुन्नत नहीं पढ़ते। खासकर प्रोग्राम वगैरह हो तो फौरन शुरू कर लेते प्रोग्राम, सुन्नत नहीं पढ़ते जी। 5 मिनट मौका देते, सुन्नत पढ़ने के बाद प्रोग्राम शुरू करना, इसका हमको ख्याल करना चाहिए। सुन्नत एक मौका है, इशा के बाद भी 2 रकात सुन्नत एक मौका है, सुन्नत रातिबा है और इनका इतना ज्यादा फायदा है। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी के फर्ज नमाज के अलावा रोजाना 12 रकात सुन्नत पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको माल पे जन्नत में माल देगा। जन्नत को माल है, उसमें भी आलीशान माल देगा। जोहर से पहले 4 पढ़े तो 12। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से मैंने 10 रकात सुन्नतों को याद किया। जोहर से पहले 2, जोहर के बाद 2, मगरिब के बाद 2, इशा के बाद 2, फजर से पहले 2। आमतौर पर ऐसा करते हैं, मामूल बना लेते, देर से आते, नमाज में शरीक हो गए, फिर उसके बाद सुन्नत पढ़ते। नहीं जी, सुन्नत पहले पढ़ना है। कभी शुरू कई देर हो गई, बाद में पढ़िए, कोई बात नहीं। ये सारी बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। वक्त भी बहरहाल 2 मिनट